السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم ارشاد۔ امریکہ کے الیکشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں، رزلٹ آ چکا ہے اور امریکہ کی عوام نے گدھے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اقتدار کے ایوان سے، یعنی کہ انہوں نے گدھے کو قبول نہیں کیا، اس کو انہوں نے کک آف کر دیا اور ایک بھاری بھرکم ہاتھی جو ہے وہ ایوان اقتدار میں آ چکا ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے 47ویں صدر جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کیا وجوہات بنی، پاکستان میں بسنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بھی خوشخبری ہوگی۔ ظاہری بات ہے، وہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اپنا جہاز جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ پہلا جو اس نے خطاب کیا ہے، اس نے خان صاحب کی رہائی کا بھی آرڈر دے دیا ہے اور ڈیالہ جیل سے خان صاحب کی رہائی بھی ہونے لگی ہے، بلکہ شاید ہو چکی ہو جب تک میری یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، اور لاکھوں کا مجمع خان صاحب کو استقبال کرنے جو وہاں پہ پہنچ چکا ہوگا ڈیالہ جیل میں۔ اور اس کے بعد جناب پھر خوشیاں خوشیاں ہر طرف پاکستان میں بھی ریولوشن آ چکا ہوگا، کیونکہ ان کے جو خیالات تھے، خواب تھے کہ ٹرمپ جیسے ہی ایوان اقتدار میں آئے گا وائٹ ہاؤس میں، تو ادھر سے جناب اڈیالہ جیل کی جو ہے وہ کال کوٹری سے بھی خان صاحب کو نکالا جائے گا اور ان کو وی آئی پی طریقے سے جناب رہائی مل جائے گی۔ ابھی تک نہیں ملی۔ ٹرمپ صاحب نے خطاب بھی کر دیا اور خان صاحب کی رہائی کے آرڈر کوئی نہیں ہے۔ جو خوشی تھی آپ کی کہ ٹرمپ جیتے گا، وہ آپ خوشی سیلیبریٹ کریں، لیکن خان صاحب فی الوقت اندر ہیں اور آگے بھی اندر ہی رہیں گے۔ امریکن انتخاب کی اگر ہم بات کریں تو میرے نزدیک یا جو اوورال ہم نے دیکھا، آخرکار ٹرمپ کیوں جیت گیا؟ اچھا، ٹرمپ اس بار جو جیتا ہے تو کافی ساری نئی چیزیں امریکہ کی انتخابی عمل میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، امریکہ کی سیاست میں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ امریکہ کے دوسرے صدر منتخب ہوئے ہیں جو اپنی ہار کے 4 سال بعد دوبارہ منتخب ہو گئے۔ 2020 کے الیکشن میں جو بائیڈن نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی، اور اس کے 4 سال کے بعد یعنی کہ اگلے الیکشن میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر فاتح بن کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ دوسری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ امریکہ کے اس الیکشن میں کہ ایک سزا یافتہ بندہ جو ہے، کنوکٹڈ بندہ جو ہے، وہ اس بار امریکہ کا پریزیڈنٹ بن چکا ہے۔ بہت سنگین قسم کے الزامات جو تھے وہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے اوپر لگائے گئے تھے اور جیوری نے ان کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا اور ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا، لیکن یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں جو سزا ہونے کے باوجود امریکہ کا الیکشن جیت چکے ہیں، اور وہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے دوسری ڈیموکریٹس کی بات کریں تو میرے ذاتی مشاہدے میں ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی بھی بہت مضبوط ہے۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں جو سوچ پائی جاتی ہے، ڈیموکریٹس کا ہارنا، گو کہ کیملا نے بہت زبردست کمپین کو بوسٹ کیا جو کہ بائیڈن نہیں کر پا رہے تھے، کیملا ہیرس نے اس کو اچھی طرح لیڈ کیا، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں، وہ بھی وہاں پہ بینگ اے پریزیڈنٹ کسی عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی اگر ہم ایک مثال دیکھیں تو میرے خیال میں ہیلری کلنٹن نے جب الیکشن لڑا تھا تو امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون ابھری تھی، اتنی مقبول یعنی کہ وہ لیڈر بن کے ابھری تھی کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں ووٹ حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود ٹیکنیکل بنیادوں پہ، یعنی کہ وہ جو ان کا الیکٹرولک سسٹم ہوتا ہے اپ ڈاؤن کر کے، جیسے ہمارے پاکستان میں جی وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، فارم 45 47، کچھ اسی طرح کا ہی چکر چلا کے اس وقت ہیلری کلنٹن کو ہروا دیا گیا، حالانکہ اس وقت وہ بہت مضبوط امیدوار تھیں اور امریکہ میں بہت پاپولر تھیں وہ، لیکن ہار گئیں یا ہرا دی گئی۔ وہ بڑا ایک جو ہے وہ مشکوک قسم کا الیکشن آج بھی وہ دیکھا جاتا ہے۔
اسی طرح اس الیکشن میں بھی ایک اچھی امیدوار کیملا ہیرس اچھی امیدوار تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک خاتون تھی. اچھا دیکھیں، پہلے خاتون امیدوار وائٹ یعنی کہ سفید فام، یہ خاتون گو کہ انڈین نژاد ان کو بولا جاتا ہے، لیکن بلیک فام، سیاہ فام، دونوں خواتین کو ہی امریکن اسٹیبلشمنٹ نے رد کر دیا. اور ایک ایسا بہنگم ہاتھی جو جب وہ بپھرتا ہے تو وہ سب کو کچل دیتا ہے یا وہ تتر بتر کر دیتا ہے ادھر ادھر، اس کو اقتدار میں پھر جو ہے وہ جگہ مل گئی. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کی تو ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سب کے لیے ہے کہ اس نے صرف امریکہ کا نام لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی ترقی کا نام لیا، امریکہ کو دوبارہ نئی راہوں کی طرف گامزن کرنے کا نام لیا. اس نے امریکہ کے عوام کی ترقی کی بات کی. اس نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا جیتے ساری کہ کیملا تیار ہو جا، اب تو اندر جائے گی، تیرے اوپر میں کرپشن کے کیس بناؤں گا، اب تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گی. کوئی اس طرح کا ورڈ نہیں بولا. ایون کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کے سیاسی مخالفین جن کو ٹرمپ سمجھتا تھا، ان کے بارے میں بھی ٹرمپ نے کوئی الفاظ وہاں پہ نہیں بولے. یعنی کہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے ملک کے مفادات کو اپنے اوپر سے ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں الیکشن جیتنے سے پہلے اور بعد میں ایک ہی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے، میں تینوں چھڈاں گا نہیں، مینوں آلین دے اقتدار وچ. جیسا کہ ہمارے ایک لیڈر ابھی جن کی خواہش تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور میں باہر آؤں گا، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ میں جب باہر آؤں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن امریکہ میں ہمیں کوئی ایسی چیز سننے کو نہیں ملی. ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے اور نو ڈاؤٹ اس نے اپنی قوم کی بات کی، اپنے ملک کی بات کی. لیکن ایک شخص جس کو میں اس پورے عمل میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپ کمنگ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، ایلون مسک. اس نے کیا شاندار کمپین چلائی، اس نے کیا شاندار طریقے سے اس کمپین کو لیڈ کیا. میں اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس نے کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے لیڈ کیا اس کی کمپین کو. لیکن آج کے لیے یہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنا منصب سنبھال لیں گے، وہ منصب بھی سنبھال لیں گے. ظاہری بات ہے وہ امپاور بھی ہو جائیں گے. خان صاحب اندر کے اندر ہی رہیں گے. خان صاحب کے باہر آنے کی ابھی تک ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی. امریکہ میں جو مرضی کو جیتے، جو مرضی کو ہارے، بارکاف خان صاحب کو انہی عدالتوں کے ذریعے اور انہی ماحول میں سے گزر کے یا کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ہی باہر آنا پڑے گا. باقی خان صاحب کے متوالے جو ہیں وہ 9 تاریخ کو اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں گے کہ 10 لاکھ بندہ، 5 لاکھ بندہ یا کتنا بندہ ریولوشن کے لیے باہر نکلتا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.